پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو خود پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ آپ کہہ دو کہ لے آؤ تورات اور اس کو پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا ہے، پس تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں میں جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کفر کی روش اختیار کر لے گا تو اللہ سب دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور تم کفر کیوں کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تم میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہا یقیناً اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت نازل کی جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، اور تم اس نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ ہی گئے تھے کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا،
اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ تو پھر اپنے کفر کی پاداش میں چکھو مزہ عذاب کا۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور سنو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے کچھ معمولی تکلیف کے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ وہ جہاں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا ان کو سنبھالا دے۔ انجام کار وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس نافرمانی کی وجہ سے ہے جو انہوں نے کی، اور وہ حد سے بڑھے جاتے تھے۔ وہ سب ایک جیسے برابر نہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کے اوقات قیام اللیل میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور وہ جو بھی نیک کام کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ جو کچھ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو۔ وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اس کو تہس نہس کر ڈالے۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان والوں کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل سے کام لو اور غور کرو۔ تم تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور تم
پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو تم غصے سے مر جاؤ، یقیناً اللہ تمہارے سینوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو یہ انہیں بری لگتی ہے، اور ہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے لیے احد کے میدان میں مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اور اللہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اے ایمان والو، اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے، تو اللہ ہی سے ڈرو تاکہ شکر گزار بنے رہو۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتے کر کے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اگر یہ دشمن یکا یک جوش کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 مخصوص نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے یہ مدد کا وعدہ تمہاری خوشخبری کے طور پر ہی کیا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے، تاکہ اللہ اس طرح کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگی دونوں صورتوں میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں
اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو اور کون معاف کرے گا، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے برے کام پر اڑا نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے، یعنی بخشش، اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سست ہونا اور نہ غمگین، اور بالآخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس قوم کفار کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مخلص ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر لے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تم موت سے دوچار ہونے سے پہلے تو اس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہی دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی تو بہت سے رسول گزرے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور سنو، جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو نیک بدلہ دے گا۔ اور کسی کو بھی موت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے لکھے ہوئے مقررہ وقت پر، اور جو دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو اسے ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے تو اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور شکر گزاروں کو خوب جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں ان پر پڑیں اس پر انہوں نے نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ کافروں سے دب کر رہے، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تو یہی دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے، اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے،
اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے احد میں ان کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری و بزدلی دکھائی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تم نے تنازع کیا اور حکم عدولی کی، اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھایا گیا جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب جنگ احد میں تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ جو کچھ تم نے کھویا ہے اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس پر غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد سکون کے لیے تم پر اونگ نازل کر دی جو تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ کو تو بس اپنی جانوں ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ سارا معاملہ اللہ ہی کا ہے، یہ جو باتیں دلوں میں چھپاتے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر ہماری بات کچھ بھی چلتی تو ہم اور ساتھی یہاں قتل نہ ہوتے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے، اور اللہ دلوں کے حال کا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً احد کے دن جب دونوں لشکر مد مقابل ہوئے، تم میں سے جو لوگ جنگ سے منہ پھیر گئے ان کے بعض کرتوتوں ہی کے سبب شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا تھا، بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر پر جاتے یا جنگ میں نکلے اور شہید ہو گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ اس باطل گمان کو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت کے حقدار ہوگے، جو اس مال و متاع سے بہتر ہے،
جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو ضرور اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس خیانت کو جو اس نے کی ہے لے کر آئے گا، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو اس کی طرح ہوگا جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا اب جو تم کو ایک مصیبت پہنچی ہے اور تم تو ان کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے تو کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دو جماعتوں کے مقابلے کے دن جو مصیبت تم پر آئی تھی تو وہ اللہ ہی کے حکم سے آئی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو ظاہری طور پر جان لے، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہو گئے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی لڑنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود تو جنگ سے بچ کر پیچھے بیٹھ ہی رہے تھے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ کہہ دو کہ اپنے آپ سے موت کو ٹال دینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو ان کے پیچھے دنیا میں ہیں
اور ابھی وہاں شہید ہو کر عالم برزخ میں ان سے نہیں ملے، قیامت کے دن ان کو بھی نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اس کے فضل و کرم سے بہت ہی خوش ہیں، اور اس پر کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، اس کے بعد بھی کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ سے ڈر گئے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو اس پر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی مرضی پر چلے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یقیناً یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں، بلا شبہ وہ اللہ کے دین کا ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہے، وہ اللہ کے دین کا تو ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بلکہ ہم انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور بالآخر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد رکھو، اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے والا جس میں کہ تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے بھی آگاہ نہیں کیا کرتا، البتہ وہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اور جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ طرز عمل ان کے حق میں اچھا ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا جس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر، انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔ یہ ہے تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھ
آگے بھیجتے رہے ہیں، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے اپنی رسالت کے ثبوت میں جس کو آگ نہ کھائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ یعنی معجزات بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں جو واضح نشانیاں یعنی معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے پورے اجر تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں یقیناً آزمائے جاؤ گے، اور اپنے سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف زدہ باتیں ضرور سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے لوگوں میں ضرور بیان کرو گے، اور اس کی کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی۔ کیسا برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر بھی تعریف چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ سنو، آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا اقتدار ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی تبدیلی میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو جہنم میں ڈالا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو
یا عورت تم ایک دوسرے کی جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، جنہوں نے جنگ کی اور میری راہ میں قتل ہوئے، یقیناً میں ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت میں سودا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال جو تمہارے پاس ہیں دے دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ سب عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا وہ باندی جس کے تم مالک ہو۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، ہاں اگر وہ باخوشی اس میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ اور تم اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے کم عقلوں کو نہ دو، البتہ اس میں سے انہیں کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی طرح بولو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے خوف سے
اس مال کو جلدی جلدی بے جا خرچ نہ کر ڈالو، اور جو مالدار ہو تو وہ پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق اس میں سے کچھ کھا لے۔ جب ان کے مال ان کو دو تو ان پر گواہ مقرر کر لو، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ماں، باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس میں مردوں کا حصہ، اور جو والدین اور قرابت دار چھوڑیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے، خواہ مرنے والے کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور تقسیم وراثت کے وقت اگر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بات اچھی طرح کرو۔ اور ان لوگوں کو جو یتیموں کے اموال کے سرپرست ہوں چاہیے اس بات سے ڈریں اور احساس کریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے بچے چھوڑیں تو ان کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر لاحق ہوگی۔ پس اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کیا کریں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کل ترکے کا 2/3 یعنی 3 برابر حصوں میں سے 2 حصے ہیں، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف یعنی 2 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر میت یعنی مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ یعنی 6 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے مال کے وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ یعنی 3 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہوگا۔ البتہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ یعنی 6 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہوگا۔ یہ حصے میت کی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہیں نفع پہنچانے میں قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑیں تو اس کا نصف یعنی 2 برابر حصوں میں سے 1 حصہ تمہارا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ یعنی 4 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ انہوں نے جو وصیت کی ہو اس کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد بقیہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے مال کا 1/4 حصہ یعنی 4 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے مال کا 8واں حصہ یعنی 8 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ تمہاری کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور کلالہ ہو یعنی اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ
یعنی 6 برابر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر وہ ورثہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 یعنی 3 برابر حصوں میں سے ایک حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، کسی کا نقصان کیے بغیر۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا، وہ سن لے اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو ان پر اپنے ایمان والوں سے 4 گواہ بناؤ، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کی مدت عمر پوری کر دے، یا اللہ ہی ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اور اگر تم میں سے 2 مرد یا مرد و عورت بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے برا عمل کر گزریں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی جو کافر ہی مر جائیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مہر وغیرہ ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے جو بات تمہیں ناپسند ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی بطور ہدیہ و مہر دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لے لوگے؟ تم اس مال کو بھلا لوگے کس طرح جبکہ تم آپس میں مل چکے ہو اور انہوں نے تم سے اس معاملے میں پختہ عہد لے لیا ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ہے، یہ بڑی ہی بے حیائی اور سخت ناپسندیدہ بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں
اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں یعنی زیر پرورش ہیں، اور ہاں اگر مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔